الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله رواہ البیہقی۔ حضرات محترم، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو اس کے بعد ہی دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہم لوگوں کو بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ رمضان کی برکتیں اور اس کی سعادتیں ہم کو حاصل ہوں، اور اسی بہانے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر نوش کرنے والے بن جائیں۔ اس مہینے میں اپنے بر صغیر میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت کچھ کرتے اور بہت کچھ مناتے ہیں، اور ایک عظیم محسن کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مسافرت کے ذریعے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا پہنچانا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمے کی سربلندی کا ذریعہ اور وسیلہ بہت سے لوگوں کو بنایا، اور بہت سے لوگوں کی جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ بر صغیر میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں صحابہ کرام کی بھی جماعت آئی، ایک کے بعد دیگرے، تقریباً 24-25 تعداد بنتی ہے، اور مالک بن دینار کا تذکرہ تو بہت ہی پر اثر طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور ثقفی خاندان کا تذکرہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو تھانہ اور بھروچ تک بھیجا، محمد بن قاسم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر کے ایک بہت بڑے علاقے کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا، بہت چھوٹی عمر میں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت سے وہ لوگ جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، انہوں نے بھی بر صغیر کا سفر کیا۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے تخت و تاج تج دیا اور چھوڑ دیا، تخت و تاج یعنی سلطنت اور بادشاہت چھوڑ کر کے بر صغیر آ گئے، جیسا کہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ خراسان سمنان کے بادشاہ کے لڑکے تھے، اور بہت کم عمری میں بادشاہت مل گئی تھی، لیکن اللہ کی طلب اور اللہ کے بندوں کی خبر گیری اور اللہ کے پیغام کو عام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنا، اس مشن کو اپنانا، اس لیے آپ نے تخت و تاج کو لات مار دیا، اور سفر کرتے کرتے کیسے کر کے بر صغیر پہنچ گئے، اور اسلام کے کلمے کی اشاعت کرتے رہے، اور مردہ دلوں کی مسیحائی کرتے رہے، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کو اللہ کا پیغام اور اس کا راستہ بتاتے رہے۔ اسی طریقے سے نہایت ہی کم عمری میں ایک بہت بھاری نام آتا ہے، شاہ شہیدہ غازی سید سالار مسعود غازی نور اللہ مرقدہ کا بھی نام آتا ہے، جن کی عمر کل 19 سال تھی، اور اس 19 سال کی عمر میں وہ کہاں سے ہوتے ہواتے بر صغیر کے قلب تک پہنچ گئے اور وہاں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب اللہ کے پیغام کو عام کرنا اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں دینا، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی حضرات نے دی۔
ایسے ہی عظیم محسن کا نام آتا ہے، ان کو دنیا شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے عظیم محسن ہیں اور یہاں کے دبے کچلے لوگوں کے مسیحا ہیں، پچھڑے لوگوں کے مسیحا ہیں۔ حضرت خراسان کے تھے، سجز جو ہے علاقہ جو ہے، سجز اصل ہے، اس کو ہم لوگوں نے سنجر کہہ دیا۔ کہاں کہاں سفر کرتے کرتے پھر کیسے کیسے لاہور پہنچے، اور لاہور پہنچنے کے بعد چونکہ حضرت کو فارسی زبان بھی اچھی آتی تھی، حضرت نے اندازہ لگایا کہ فارسی زبان سے مکمل کام نہیں چل سکتا ہے۔ پھر آپ نے ملتان کا سفر کیا، ملتان میں کچھ دن رہ کر کے مقامی زبان سیکھی، یہاں کی بولی ٹھیلی سیکھی، یہاں لوگوں کا رہنا سہنا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اس کا آپ نے اندازہ لگایا اور مقامی زبان سیکھی۔ تو اب عظیم محسن ہیں، بر صغیر کے لوگوں کے عظیم محسن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو اسباب مسافرت کے ذریعے ایک دوسرے علاقے میں اللہ نے بھیجا۔ یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ نام لیتے ہیں اور وہ تمام کام کرتے ہیں جس کام کو ختم کرنے کا بیڑا بزرگان دین نے اٹھایا تھا اور جس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تھا، اور ہم جہاں سے چلے پھر وہیں گھوم کے پہنچ رہے ہیں۔ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آ کر کے، اور یہاں کی جو عظیم طاقت تھی، اس طاقت سے اور اس کے کارندوں سے ایک طرح کی جو مقابلہ آرائی ہوئی، دیکھا جائے تو ظاہر میں جان جوکھوں میں ڈالنا تھا۔ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ محض اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، جس پیغام کو عام کرنے کے لیے نبی آخر الزمان طائف میں پتھر کھائے تھے اور آپ پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، جس کلمے کو عام کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے آپ پر طرح طرح کی ظلم و زیادتی کی، جس کلمے کو عام کرنے کی وجہ سے کفار مکہ نے آپ کو ہر طرح سے ستایا اور پریشان کیا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو عام کرنا، اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور پھر یہ جو بر صغیر ہے تو رشی منیوں کا دیش ہے، یہاں زمانے قدیم سے لوگ روحانیت کے ماننے والے ہیں، زمانے قدیم سے یہاں کے لوگ نرم دل ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے کلمے کو عام کرنے کے لیے وہ تمام طریقے اپنائے کہ جن طریقوں سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن جائیں اور جناب رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ جائیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ ہے جسے آج کل ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ اس لیے کہتا ہوں بھلا دیا کہ ہم جو شادی بیاہ کرتے ہیں اس میں لاکھ روپیہ خرچ کر دیں گے، لیکن غریبوں کو، پچھڑوں کو، ان لوگوں کو جو جانتے نہیں مذہب اور دھرم کیا ہوتا ہے، جن کی زندگی خالی 2 وقت کی روٹی کے لیے گزرتی ہے اور بسر ہوتی ہے، ان کو ہم اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے۔ اور اگر کسی نے اپنے کسی کام کرنے والے کو بلا لیا تو دیکھا یہ گیا ہے کہ باہر ہی وہ کھڑا رہتا ہے، وہی اس کو کھانا پکڑا دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، اپنے ٹیبل پر بیٹھنے نہیں دیتے، اگر بلا لیا تو بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ حضرت نے کیا کیا؟ حضرت جس علاقے میں جاتے تھے تمام لوگوں کی دعوت کرتے تھے۔ یہ بھی اسلام کو عام کرنے کا، رسول اللہ کی زندگی کو عام کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جن کے سائے سے لوگ بھاگتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بلانا اور اپنے ساتھ انہیں کھانا کھلانا۔ اور خالی کھانا کھلانا نہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ علاقے کے، گاؤں کے بھنگی کا آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ہاتھ دھلایا اور اپنے پلیٹ میں اس کو کھلانے کی کوشش کی اور لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کے منہ میں لقمہ پہلے ڈالا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خالی بیگار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم تو بہت ہی گھٹیا ہیں، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ہم کو تو انسانوں میں لوگ شمار بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ ہم بھی انسان ہیں اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں اور ایسا مذہب ہے
جو کہ ہمیں اپنے برابر سمجھتا ہے، ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے، اور ہم نہ آئے تو بلواتا ہے، ایک بار نہیں بار بار بلواتا ہے کہ بھائی بلا کے لاؤ، کیسے بھی لاؤ، نہیں آنا چاہتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے تو بھی بلا کے لاؤ۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ مورخین نے لکھا 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ 90 لاکھ لوگوں نے۔ تو جو حضرت کا مشن تھا ہم نے اس کو بھلا دیا، اور جن لوگوں کے بس میں حضرت کا طریقہ تھا ان لوگوں نے اس طریقے کو بھی بھلا دیا۔ اور بہت سے راستے تھے کلمہ اسلام کے کلمے کو عام کرنے کے، لیکن آپ کا جو ہے غریبوں کو، پچھڑوں کو جو قریب کرنے کا ذریعہ اور سبب تھا، جو دعوت کرتے تھے، بلاتے تھے، لنگر جو جاری رہتا تھا۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بھی نہیں کرتے ہیں، اگر بلا بھی لیتے ہیں تو بیچارے ایسے لوگوں کو بہت ہی دور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت ایسے ہی لوگوں پر آتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں نے کی پرہیزگاری اختیار کی۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 ہے۔ اور جو لوگ نیکوکار ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا، پچھڑوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا، پچھڑوں کو گلے لگانا، پچھڑوں کے منہ میں حلق میں لقمہ ڈالنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ بہت مضبوط روایت ہے کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہاں تو ان انسانوں کو آپ کو کھانا کھلانا ہے جو آدم کی اولاد ہے۔ اور ایک جگہ بحقی کی روایت ہے، اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، کہ جو مخلوق ہے، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے، محبوب کون ہے؟ جو اللہ کے عیال کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہو، اچھا معاملہ کرنے والا ہو۔ یہ عیال سے مطلب بچے اور اولاد نہیں ہے، عیال سے مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے اللہ اس کی پرورش سے پرداخت کرتا ہے، اس کے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اس کے نفقے کا انتظام کرتا ہے، اس کے گزارے کا انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب اللہ کے عیال ہے۔ تو اللہ کے عیال کے ساتھ جو بھلائی کرنے والا ہو وہ اللہ کو بہت پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو کیا یہ بھلائی نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کہ جن کو لوگ انسان نہیں سمجھتے ہیں، اپنے بیگار کے لیے پیدا کیا گیا سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنے دسترخوان پر بلائیں، ان کو برابر سرابر حق دیں اور سمجھیں، ان کی دعوت کریں، ان کو کھانا کھلائیں، اپنے پروگرام میں ان کو بلائیں، شادی بیاہ میں ان کو بلائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، کہ وہ لوگ جو کہ رحم کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر نرمی اور رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو لوگ زمین میں ہیں ان کے ساتھ تم نرمی کا، بھلائی کا، خیر کا، مہربانی کا، احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ارحمکم من فی السماء، جو آسمان میں ہو تمہارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے گا، کرم کا معاملہ کرے گا، رحم کا معاملہ کرے گا۔ وہ جو تمام طریقے حضرت نے اپنائے اسلام کے کلمے کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم خالی نام نہ لیں، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں اس زمانے میں کیسے کسی کو اگر ہم دعوت کر لیں، کسی میں زبان پہ نام نہیں لانا چاہتا بھی بول دیتا ہوں، کسی بھنگی اور چمار کی، لوگ کیا بولیں گے؟ بات وہ سوچتے ہیں نا۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں لوگ کیا بولیں گے، اپنے حویلی میں ہم نے بلا لیا، اپنے فیڑ میں بلا لیا، تو یہ سمجھو کہ آپ اپنے ایمان کو ٹٹولو مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی دین کی خاطر جو اللہ کے نیک بندے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ کیسے آدمی قریب آئے گا،
ایک واقعہ بتا دوں، اس زمانے کا واقعہ بتا دوں۔ بھارت میں ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ کے کلمے کو عام کرنے والوں میں ایک بہت بھاری نام ہے، حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی فلطی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرے۔ اسی دعوت کی وجہ سے وہ جیل میں کافی دنوں سے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی انفرادی اور تنہائی کی دعاؤں میں ان کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ ان کے ایک ایک کیمپ میں کئی سو لوگ ایمان لے آتے تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک سید صاحب نے ان کی دعوت کی دلی میں۔ سید صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بہت بھاری کوٹھی تھی اور بہت زیادہ نوکر چاکر تھے، مہنگی گاڑیاں تھیں۔ تو جب حضرت وہاں تشریف لے گئے دعوت کے لیے تو وہ ایک بھنگی تھا، کام وام کرتا تھا صفائی کا۔ اس کو دیکھا کہ وہ ہے گیٹ پہ، تو حضرت نے کہا کہ وہ تمہارے جو آدمی ہے اس کو نہیں بلایا دسترخوان پہ۔ حضرت نے کب تک وہ کھانا نہیں کھائے گا میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ اس کو بلائے، آیا مولانا کلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے، رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اپنے ساتھ اپنے پلیٹ میں کھانا کھلائے۔ اب اس کو یہ احساس ہوا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم کو بھی برابری کا حق ہے، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور کون بیٹھائے گا؟ جو محمد رسول اللہ کے نام لیوا وہی بیٹھائیں گے اور دوسرا نہیں بیٹھائے گا۔ نے کیا کہا؟ مجھ کو بھی اپنے جیسا بنا لیجئے۔ اسے کلمہ پڑھ لیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اب اس کی عمر تھی پڑھائی کی، کچھ پڑھائی کر رہا تھا۔ سید صاحب نے کیا کیا؟ اس کی پوری پڑھائی کا انتظام کر دیا، بہت اچھی تعلیم اس کی ہو گئی۔ سید صاحب کو ایک ہی لڑکی تھی، بعد میں اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی۔ ہم کیا سوچتے ہیں فلاں خاندان کے ہیں، فلاں خاندان میں ابھی لڑکی کیوں دیں؟ یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں بمبئی میں رہنے والوں کے لیے بتا دوں، میں میرے پاس جو رشتے کے لیے دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور جو پیغامات کے لیے آتے ہیں، 22 سال سے لے کر کے 37 سال تک کی لڑکیوں کی لسٹ ہمارے پاس ہے کہ مولانا رشتہ بتائیے۔ کتنے سال تک کی؟ 37 سال تک کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے خاندان میں چاہیے، ہم سید ہے تو سید میں چاہیے، پٹھان ہے تو پٹھان میں چاہیے، چودھری ہے تو چودھری میں چاہیے، شیخ ہے تو شیخ میں چاہیے، اور اپنے علاقے کی چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے قابل نہیں رہتی ہے، اور بعض تو ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ تمام حدود کو پار کر کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ بیٹی کا رشتہ کر دیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اس کو اچھی تعلیم دلائی تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا تھا وہ، اب ان کی جو پراپرٹی تھی، کوٹھی تھی، اور کیا کیا سب اس کے حوالے ہو گئی گویا کی۔ انہوں نے اپنی بیٹی جو کبھی بھنگی تھا اس کے ساتھ بیاہنے میں شرم اور جھجک محسوس نہیں کی۔ کیوں محسوس نہیں کی؟ کہ اس نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اب کیا رہے گا؟ برابر ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام میں افضل کون ہے؟ جو پرہیزگار ہو، متقی ہو، جو اللہ سے زیادہ خوف کھانے والا ہو۔ تو دوستو، اس زمانے میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہم غریبوں کو، پریشان حال لوگوں کو، پچھڑوں کو، جن کے سائے سے لوگ بھاگتے ہیں، اگر ہم ان کو قریب کریں تو وہ حلقہ بگوش اسلام ہو سکتے ہیں۔ 10-20 سال پہلے کا واقعہ بتا دوں، ایک عظیم داعی، نام نہیں لوں گا میں، ایک عظیم داعی کا واقعہ ہے۔ وہ گھر میں اگر کوئی پھل لاتے یا کوئی چیز اچھی بنتی تھی تو جو بھنگن آتی تھی، پہلے کیا تھا، وہ پاخانہ جو فلش نہیں ہوتا تھا، بھر کے لے کے جانا پڑتا تھا سر پہ اٹھا کے، تو جو آتی تھی اس کا بھی حصہ لگاتے تھے، کیونکہ خاتون تھی اور اس کے مرد بھی کبھی آتے تھے تو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاتے تھے۔ آخرکار ان میاں بیوی نے فیصلہ کیا، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں جو اچھا بنتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، بچا کچا نہیں دیتے، اچھا حصہ، اچھا والا حصہ نکال کے رکھتے ہیں، پھل کا بھی، کھانے کا بھی، اور موقع ملتا ہے اگر ہم لوگ وقت پہ آ جائے تو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ تو کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا اچھا دھرم ہے۔ آخرکار میاں بیوی نے کیا کہا کہ ہم کو بھی اپنے جیسا بنا لیجیے، ہم کو بھی اپنے جیسا بنا لیجیے۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام وہ کرے گا جو خواجہ صاحب کی زندگی سے واقف ہوگا، جو ان کے مشن کو سمجھے گا، اور جو یہ سمجھے گا کہ خواجہ صاحب نے بھارت کا جو سفر کیا تھا، بر صغیر کا جو سفر کیا تھا، نہ تو سلطنت حاصل کرنی تھی، نہ مال و زر حاصل کرنا تھا، اور نہ گھر باغ اور کھیتی باڑی حاصل کرنی تھی، نہ کوئی مارکیٹ حاصل کرنی تھی، نہ ہزاروں لاکھوں بیگھہ زمین حاصل کرنی تھی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کیا تھا، اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سفر کیا تھا، تاکہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائے، جنت کے حقدار بن جائے، رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ جائیں۔
تو جو لوگ خواجہ صاحب کے مشن کو سمجھیں گے، آپ کی زندگی کو سمجھیں گے، وہ لوگ ضرور خواجہ صاحب کے مشن کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ وہ شاہ اقبال فیضی نے کیا خوب کہا، وہ شیخ عبد القادر کے بارے میں کیا کہا کہ غوث کا نعرہ ہماری زبان پہ اکثر آتا ہے، غوث کے مسلک کو اپنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو ہمارے بھائیوں کے زبان پہ تو نعرے چشتیہ اور نعرے اجمیری کیا آتا رہتا ہے، لیکن جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کی زندگی تھی، جو ان کا مشن تھا، ہم اس کو اپنانے کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہمیں خواجہ صاحب سے عشق ہے، ان سے تعلق ہے، ان سے نسبت ہے، ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، تو ہمیں پہلی فرصت میں خواجہ صاحب کے مشن کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم ان کے مشن کو نہیں اپناتے ہیں، کلمے کو عام کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ کی زندگی عام نہیں کرتے ہیں، قرآن کا پیغام عام نہیں کرتے ہیں، سیرت عام نہیں کرتے ہیں، تو یہی کہا جائے گا کہ خالی ہم زبان سے چلانے والے ہیں، ہمارے دل میں خواجہ صاحب کی نہ تو عقیدت ہے نہ تو محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کا داعی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔